حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید کئی برسوں سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں مصروف تھا۔ ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس مرید کے ساتھ جنگل میں جا رہے تھے۔ اتفاق سے اس روز سخت گرمی پڑ رہی تھی۔ جب کچھ دیر تک مسلسل دھوپ میں سفر جاری رہا تو مرید کی زبان سے بے اختیار نکل گیا، آج کی گرمی ناقابل برداشت ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ٹھہر گئے اور نہایت پرجلال لہجے میں اپنے مرید کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تو نے اتنے دنوں کی صحبت میں صرف شکایت ہی کرنا سیکھا ہے۔ مرید اپنے پیر و مرشد کی گفتگو کا مفہوم نہیں سمجھ سکا اور دوبارہ موسم کی سختیوں کی شکایت کرنے لگا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے غیظ و جلال میں اضافہ ہو گیا، اپنی دنیا کی طرف واپس لوٹ جاؤ، تو ہماری صحبت کے قابل نہیں ہے۔ مختصر یہ کہ اس مرید کو خانقاہ سے نکال دیا گیا۔ دوسرے خدمتگاروں نے ڈرتے ڈرتے سبب پوچھا تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، موسم کیا ہے؟ دوسرے الفاظ میں حکم خداوندی ہے۔ ماہ و نجوم اپنی مرضی سے طلوع و غروب نہیں ہوتے۔ سورج میں یہ طاقت نہیں کہ وہ اپنے ارادے سے آگ برسانے لگے۔ جب کوئی بندہ سردی یا گرمی کی شکایت کرتا ہے تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ وہ اپنے خالق کے فیصلوں پر راضی برضا نہیں ہے۔ اس لیے ہم بھی ایسے شخص کو عزیز نہیں رکھتے اور وہ ہماری صحبت کے قابل نہیں ہے۔ ایک طرف حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی جاہ و جلال کا یہ عالم تھا اور دوسری طرف مریدوں کے ساتھ محبت کی یہ کیفیت تھی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک لمحے کے لیے بھی ان کی حالات سے بے خبر نہیں رہتے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید بصرہ میں گوشہ نشینی کی زندگی گزار رہا تھا۔ ایک دن اس کے دل میں کسی گناہ کا خیال گزرا۔ شیطانی وسوسہ اس قدر شدید تھا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید کسی طرح اس خیال فاسد پر قابو نہ پا سکا تھا۔ آخر ایسی کشمکش میں پوری رات گزر گئی۔ صبح اٹھا تو اسے اپنے اندر ایک ناگوار سی تبدیلی محسوس ہوئی۔ پھر اسے ذہنی کشمکش میں اس نے آئینہ اٹھا کر دیکھا تو خوف و دہشت سے اس کی چیخ نکل گئی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کا چہرہ مسخ ہو چکا تھا۔ خداوند، لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ اپنی بگڑی ہوئی صورت لے کر ان کے سامنے کیسے جاؤں گا؟ ساری دنیا میری پارسائی کی کس سے مشہور ہے؟ بصرہ کے لوگ مجھے اس حالت میں دیکھیں گے تو یقیناً کہیں گے کہ میں چھپ چھپ کر گناہ کرتا تھا اور مجھے ان ہی گناہوں کی سزا دی گئی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید زار و قطار روتا رہا، مگر اس کا مسخ شدہ چہرہ اپنی اصلی حالت پر واپس نہیں آیا۔ بصرہ کے بہت سے لوگ اس کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے۔ پھر جب دوپہر کا وقت گزر گیا تو سب حسب معمول لوگ آنا شروع ہوئے۔ اس شخص نے شرم و رسوائی کے سبب دروازہ بند کر لیا۔ اگر کوئی عقیدت مند دروازہ کھولنے کے لیے کہتا تو وہ شخص غضبناک لہجے میں جواب دیتا، میری طبیعت خراب ہے، آج میں کسی سے نہیں ملوں گا، تم لوگ واپس چلے جاؤ۔ شیخ صاحب، اگر آپ کی طبیعت خراب ہے تو ہم شہر بصرہ کے بڑے بڑے طبیب کو آپ کے پاس لے آتے ہیں۔ عقیدت مند درخواست کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میری آپ سب سے درخواست ہے کہ پلیز آج کی اس ویڈیو کو کچھ منٹ دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کو حق خطیب کے حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔ میں درخواست اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ میں حق خطیب کی حقیقت کو آپ سب کے سامنے لانے کے لیے واقعتاً کل اس کے آستانے پر جان ہتھیلی پر رکھ کر گیا تھا۔ سب جانتے ہیں کہ اس شخص نے کس طرح سے لوگوں کو بیوقوف بنا رکھا ہے دین کے نام پر، ختم نبوت کے نام پر، اور جس طرح سے کل اشتعال بھی دلا رہا تھا۔ اور ظاہر وہاں اس کے سینکڑوں پیڑ لوگ موجود تھے، تو کسی بھی طرح کی صورتحال ہو سکتی تھی جس میں میری یا میرے کسی ٹیم ممبر کی جان جا سکتی تھی۔ میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، میں کوئی ایگزیجریشن نہیں کر رہا ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں ماحول کیسا ہے اور یہاں مذہب کے نام پر کتنا آسان ہے کسی کو بھی اشتعال دلانا۔ تو واقعتاً جان خطرے میں ڈال کر اس شخص کی حقیقت کو بے نقاب کرنے کے لیے میں کل اس کے آستانے پر گیا تاکہ اس کو کوئی راہ فرار نہ ملے، اور آپ سب کی دعاؤں سے الحمدللہ اس کے گھر میں گھس کر ہم نے اس کو پچھاڑا، اسے شکست فاش دی، اور آج حق خطیب کے حوالے سے فیصلہ ہو جائے گا اس ویڈیو میں۔ دو تین باتیں اس سے متعلق، ایک تو یہ کہ کیا یہ اللہ کا ولی ہے، کیا یہ کرامات کر سکتا ہے، اور جو ہمارا دعویٰ تھا کہ
یہ بالکل نابلد ہے شریعت کے علم سے، قرآن کے علم سے، حدیث کے علم سے. یہ چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ثابت کریں گے اپنی ریکارڈنگز جو ہم نے اس کے آستانے پر اس کے سامنے بیٹھ کر کی. تو جناب ہم نے سب سے پہلا سوال اس شخص سے یہ کیا کہ کیا آپ ولی ہیں اور یہ ولایت آپ کو کب عطا ہوئی، کس وقت سے عطا ہوئی اور کس طریقے سے عطا ہوئی. پہلے تو آپ سب جانتے ہیں کہ یہ شخص 4-5 گھنٹے تک ہمیں انتظار کرنے کے باوجود آیا ہی نہیں. اس کی کوشش تھی کہ یہ راہ فرار اختیار کرتا رہے. ہمیں اس کے چیلوں نے بہت اچھے سے ویلکم بھی کیا، چائے بھی پیش کی، اس کی ویڈیوز بھی چلائی جا رہی ہیں. یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ جناب ہم بہت اچھے اور ہمیں انتظار کروائے تاکہ ایک وقت آئے کہ ہم تھک کے خود ہی چلے جائیں. تو جو اس کا اپنا مقررہ وقت تھا اس وقت پر بھی یہ شخص نہیں آیا. اس کے 1.5-2 گھنٹے بعد جب اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ جانے والے نہیں ہیں، ڈٹ گئے، تو پھر یہ شخص آیا اور ایک پوری بدمزگی پیدا کر کے ایک ہال میں اس نے اپنے سینکڑوں پیڑ لوگوں کو بھر لیا. چاہیے تو یہ تھا کہ اگر یہ واقعی گفتگو میں سنجیدہ تھا، اگر یہ واقعی ہمارے سوالات کے جواب دینا چاہتا تھا تو کسی گوشے میں، کسی کمرے میں بیٹھ کر گفتگو کی جاتی لائیو کیمروں کی موجودگی میں. لیکن چونکہ ہم اسے فرار کا کوئی راستہ نہیں دینا چاہتے تھے، لہٰذا اگر یہ وہاں بات کرنا چاہتا تھا ہم نے وہی گفتگو کا آغاز کیا کہ آپ بتائیے آپ کو ولایت کیسے اور کب ملی. اس کے جواب میں جب اس نے موڈ دیکھا کہ سوالات مشکل آنے والے تو یہ اپنے بنیادی دعوے سے ہی مکر گیا. اس کے بعد اور کوئی بات نہ بھی کروں تو حق خطیب کو ایک جعلی عامل، ایک فراڈیا